जहां से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल के जॉइंट अटैक में खामेनी की मौत हो चुकी है। When we are finished, take over your government. לשחרר את עצמו מכבלי הרודנות. ملت بزرگ ایران یہ ایران کی لڑائی نہیں ہے، یہ امت کی لڑائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ایران دنیا کی قدیم ترین سرزمین میں سے ایک ہے۔ اس علاقے میں انسان پچھلے 10,000 سالوں سے بسے ہوئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ایران کی چاروں طرف موجود پہاڑیں ہیں جو ایک قدرتی قلعے کا کام کرتی ہیں۔ تقریباً 3,000 سال قبل از مسیح یہاں الامی تہذیب نے جنم لیا جو تحریر، فن اور عبادت کے اعتبار سے بہت ترقی یافتہ تھی۔ اس کے بعد یہاں پارس نامی قوم آباد ہوئی جنہوں نے ایران کی بنیاد رکھی، اور اس قوم کی نسبت سے ہی اس زمین کو فارس کہا گیا۔ 500 قبل از مسیح میں ایک عظیم بادشاہ سائرس اعظم نے یہاں بخامشی سلطنت قائم کی۔ یہ سلطنت اتنی بڑی تھی کہ مشرق میں ہندوستان سے لے کر مغرب میں یونان تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس سلطنت کے مشہور بادشاہ دارا اور خاشیار اعظم تھے جنہوں نے ایران کو دنیا کی سب سے طاقتور ترین سلطنت بنا دیا۔ سائرس فارس کا وہی عظیم بادشاہ ہے جس نے یہودیوں کو قید و بند کی مصیبتوں سے آزاد کروایا تھا، کیونکہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر ایک تباہ کن حملہ کیا تھا جس میں اس نے یہودیوں کے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا اور لاکھوں یہودیوں کو غلام بنا کر بابل لے جایا گیا، جسے یہودی تاریخ میں بیبیلونین ایگزائل کہا جاتا ہے۔ لیکن جب بخت نصر کے بعد بابل کی سلطنت کمزور ہوئی تو فارس کے بادشاہ سائرس نے بابل کو فتح کر لیا۔ سائرس ایک نیک اور انصاف پسند بادشاہ تھا، لہٰذا اس نے بخت نصر کے دور سے بابل میں قید یہودیوں کو ان کے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی، یہاں تک کہ یروشلم جو تباہ و برباد ہو چکا تھا اسے دوبارہ بسانے اور یہودیوں کے مقدس عبادت گاہ کو تعمیر کروانے میں بھی سائرس نے ان کی مدد کی۔ اس لیے بک آف عزرا اور عیسائیہ میں سائرس کو خدا کا چنا ہوا اور یہودیوں کا نجات دہندہ کہا گیا ہے۔ 200 قبل از مسیح میں ایران میں ساسانی سلطنت قائم ہوئی جو ایران کی تاریخ میں سب سے طاقتور حکومت تھی۔ اس دور میں زرتشتی مذہب ایران کی سرکاری مذہب بن گئی اور پورا فارس آتش پرست بن گیا۔ 6 صدی عیسوی میں جب مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو اس وقت دنیا میں 2 سپر پاور موجود تھی، ایک فارس اور دوسرا روم۔ حضور کی پیدائش کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایران کے مرکزی آتش کدے میں جو آگ مسلسل ہزاروں سال سے جل رہی تھی وہ اچانک بجھ گئی، اور فارس کے مذہبی پیشوا یہ سمجھ گئے کہ دنیا میں اللہ کا ایک پیغمبر آ چکا ہے جو ہماری اس عظیم 1000 سالہ سلطنت کو تاخت و تاراج کرے گا۔ اسلام کا ایران سے روحانی رشتہ تب قائم ہوا جب ایران کے ایک آتش پرست سلمان فارسی ایران سے حق کی تلاش میں نکلے اور لمبی جد و جہد کے بعد مدینہ آ کر اسلام قبول کیا۔ پھر 6 ہجری میں عرب کے ارد گرد موجود عالمی طاقت کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط بھیجے۔ ان میں رومی بادشاہ ہرقل،
حبشہ کے نجاشی، مصر کا مقوقس اور فارس یعنی ایران کا بادشاہ خسرو پرویز بھی شامل تھا، جو اس وقت ساسانی سلطنت کا بادشاہ تھا، اور فارس پر 500 سالوں سے اس خاندان کی حکومت تھی۔ فارس کا یہ بادشاہ خود کو خدا کے برابر سمجھتا تھا اور ہر شخص کو اس کے دربار میں آتے وقت سجدہ کرنا پڑتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خسرو پرویز کو ایک خط روانہ کیا، جسے حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی کے ذریعہ اس کے دربار تک پہنچایا گیا۔ خسرو کے سامنے صحابی رسول نے بلند آواز سے خط کو پڑھا، جس کا متن کچھ یوں تھا: سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ تو تم سلامت رہو گے اور اللہ تمہیں دگنا اجر عطا کرے گا۔ اگر تم نے منہ موڑا تو تمہاری قوم کا گناہ بھی تمہارے سر پر ہوگا۔ یہ الفاظ سن کر خسرو طیش میں آ گیا اور خط کو پھاڑ دیا۔ اس نے اپنے ایک سردار کو مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کا حکم دے دیا۔ حضور کو جب اس کی اس حرکت کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا، جس طرح اس نے میرے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، اسی طرح خدا اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ یہ بات حرف بہ حرف درست ثابت ہوئی، اور تھوڑے ہی عرصے بعد خسرو پرویز کو خود اس کے بیٹے نے قتل کر ڈالا۔ کئی سالوں تک سلطنت فارس اور مسلمانوں کے بیچ چھوٹی بڑی جھڑپیں ہوتی رہیں، اور آخر کار عمر بن خطاب کے دور خلافت میں قادسیہ کے میدان میں تلواریں چمکی۔ ایک طرف ساسانی فوج اور دوسری طرف اسلامی مجاہدین کھڑے تھے۔ اس جنگ میں ایرانی پہلوان رستم مارا گیا اور فارسی فوج میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہی ایران جو کبھی آتش پرست تھا، وہاں اذان کی صدا بلند ہوئی اور قرآن کا نور جگمگاتا رہا۔ آہستہ آہستہ فارسیوں کے دلوں میں اسلام اترتا چلا گیا۔ ایران اسلامی دنیا کا علمی مرکز بن گیا، جہاں امام ابو حنیفہ، امام غزالی، امام رازی اور شیرازی جیسے عظیم شخصیت پیدا ہوئے۔ ایران اسلام کی روح سے بدل گیا اور آگ کے پجاریوں کی یہ سرزمین اسلامی دنیا کی جان بن گئی۔ فارس کے علماء دین نے عربی فقہ و حدیث کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اور علم الکلام اور فلسفہ و سائنس کے نت نئے دروازے کھلے۔ ایرانیوں میں اس قدر دین کا پھیلاؤ ہونا حتمی تھا، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر دین اسلام سریا ستارے کے پاس بھی چلا جائے تو بھی فارسی لوگ وہاں جا کر اسے حاصل کر لیں گے۔ 8 سے 13ویں صدی عیسوی تک ایران میں سنی اسلام عروج پر تھا، جسے اسلام کا گولڈن پیریڈ مانا جاتا ہے، جس میں فارسی سائنسداں، فلسفی اور دانشوروں نے نت نئے نئے علوم اور چیزوں کی دریافت کی۔ بغداد اور نیشا پور اسلامی آرٹ اور علم کا مرکز بن گیا۔ لیکن 15ویں صدی عیسوی میں ایران کے اندر ایک بڑی تبدیلی آئی، جب ایک نئے شاہی خاندان نے ایران کی حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ وہ سلطنت تھی جس نے ایران کو شیعہ ملک میں تبدیل کر دیا۔ اس سلطنت کو صفوی سلطنت کہا جاتا ہے، جسے دنیا کا سب سے عظیم اور وسیع شیعہ سلطنت قرار دیا گیا ہے۔ 1500 عیسوی کے شروعات میں شاہ اسماعیل ایران پر قابض ہو گئے۔ انہوں نے 14 سال کی عمر میں خود کو ایران کا شاہ قرار دیا، اور انہوں نے شیعہ مسلک کو ایران کا سرکاری مذہب بنا دیا۔ شاہ اسماعیل کے عقیدوں اور کارناموں کی وجہ سے ایران میں موجود شیعہ انہیں مسیحا ماننے لگے، اور یہاں شیعہ مسلک کو خوب وسعت ملی۔ اگلے 100 سالوں تک بہت سارے اہل سنت کے پیروکار نے شیعہ مسلک کو قبول کر لیا۔ ایران کے قانون، پرچم اور ادب، ہر جگہ 12 اماموں کے نشانات اور عقیدے پھیل گئے۔ شاہ عباس جیسے شیعہ حکمرانوں نے کئی بڑے بڑے شیعہ مسجدیں اور مدرسے بنوائے، اور انہوں نے کربلا کے معرکے میں
امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد میں عاشورہ اور اربعین جیسے رسومات کی ابتدا کی۔ ایران کے پہلو میں اس وقت دنیا کی ایک بہت بڑی مسلم سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ عروج پر تھی۔ سینکڑوں سالوں تک سلطنت عثمانیہ اور صفوی سلطنت کے درمیان بہت ساری جنگیں ہوئیں اور خوب ٹکراؤ ہوا، جس سے اسلامی دنیا دو خیمے یعنی شیعہ اور سنی میں بٹ گئی۔ 20ویں صدی میں جب ایران میں اسلامی انقلاب کی ابتدا ہوئی تو روح اللہ خمینی نے ولایت فقیہ کا فلسفہ پیش کیا۔ ایران کے اثنا عشری شیعہ نے اپنے عقیدے میں تبدیلی کی، جس کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی اور سیاسی جانشین خلیفہ نہیں ہیں جیسا کہ سنی مسلمان مانتے ہیں، بلکہ حضور کے جانشین امام ہوں گے، اور اماموں کا یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد امام علی علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور ان کی اولادوں میں ہی جاری رہے گا۔ شیعہ عقیدے کے مطابق 9ویں صدی میں 12ویں امام یعنی محمد مہدی کا ظہور ہو چکا تھا، لیکن وہ پر اسرار طور پر غائب ہو گئے، جسے شیعہ علماء نے غیبت کا نام دیا، جس کے تحت 12ویں امام اب بھی زندہ ہیں، لیکن اللہ نے لوگوں کی نظروں سے ان کی زندگی کی حفاظت کے لیے انہیں واپس لے لیا ہے، اور وہ تب ظاہر ہوں گے جب حالات سازگار ہوگی۔ لہذا جب تک امام غائب ظاہر نہیں ہو جاتے، ان کی ذمہ داری ولایت فقیہ پر فائز شخص سنبھالے گا، جسے حکومت، قانون سازی اور تمام تر چیزوں کا اختیار ہے۔ اس طرح ایران میں مخصوص اسلامی انقلاب آیا، جس کی بنیاد ولایت فقیہ تھی، جس کے پہلے رہبر امام خمینی تھے، اور پھر آیت اللہ علی خامنائی، جو اپنی پوری زندگی مغربی طاقتوں کے خلاف برسر پیکار رہے۔ لیکن ایران صرف ایک سیاسی موضوع نہیں، قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتابوں میں بھی قیامت کے قریب ملک فارس سے جڑے بہت ساری پیشن گوئیاں ملتی ہیں، جس میں ایران کا اہم کردار ہوگا۔ بائبل کی کتاب حزقیل کے اندر یہ پیشن گوئی ملتی ہے کہ آخری زمانے میں شمال کی طرف سے ایک بڑا اتحاد، جس میں فارس شامل ہوگا، اسرائیل کے خلاف اٹھے گا۔ بائبل مزید یہ کہتی ہے کہ یہودی اپنی سرزمین میں واپس جمع ہوں گے، لیکن آہستہ آہستہ وہ تنہا ہو جائیں گے۔ آج ہم جن خبروں اور واقعات کو دیکھ رہے ہیں، وہ بالآخر مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن کو بدل دے گی۔ آج جو کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، وہ دراصل عالمی واقعات کے ایک سلسلے کی کڑی ہے، جو انسان کو خطرے کی طرف لے جا رہی ہے۔ لیکن اس خطرے کے دوسرے سرے پر عیسیٰ علیہ السلام اور امام محمد مہدی علیہ السلام کی آمد اور انسانیت کی نجات کی بھی خوشخبری ہے، جب زمین پر خدا کی بادشاہت قائم ہوگی اور تمام اقوام میں امن قائم ہوگا۔ ایران کے متعلق ایک اور حیران کن پیشن گوئی دجال کا خروج ہے۔ احادیث کے مطابق دجال کا ظہور اور اس کے پیروکاروں کا تعلق ایران کے شہر اصفہان سے جوڑا گیا ہے، اور اس کے ساتھ بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے جن کا تعلق بھی اصفہان سے ہوگا۔ وہ لوگ قوم یہود سے ہوں گے، جبکہ دجال خود یہودی النسل ہے۔ لہذا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال اصفہان کے یہودا نامی ایک گاؤں سے نکلے گا، اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، جنہوں نے تیالیسیا یعنی سیاہ چادریں اوڑھی ہوں گی۔ آج ایران کے شہر اصفہان میں 10 سے 15,000 یہودی آباد ہیں۔ دجال کے فتنے کا واضح تعلق یہاں یہودیوں کی آبادی میں اضافے پر منحصر ہے۔ دلائل النبوہ کے اندر نعیم بن حماد نے ایک حدیث روایت کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں ہونے والے تباہ کن فتنے اور جنگوں کا ذکر کرتے ہوئے ایران کے متعلق فرمایا، سب سے پہلے لوگوں میں سے فارس والے ہلاک ہوں گے،
फिर उनके पीछे अरब वालों की हलाकत होगी। तो क्या ये कुर्ब क़यामत का वही ज़माना है जब यहूद और नसारा मिलकर मुसलमानों पर लश्कर कुशी करेंगे? क्या आज जो कुछ हम ईरान और मशरिक़े वुस्ता में देख रहे हैं, क्या ये सब तीसरी आलमी जंग यानी अल मलहमतुल कुबरा की तरफ इशारे हैं? आज ईरान की हालत ज़हूर इमाम महदी की तरफ इशारा करती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस्लामी रियासतों की हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और उम्मत मुस्लिमा खासकर ईरान की हलाकत और तबाही के साथ ही अरबों की तबाही भी करीब तर होती जा रही है।